بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو اگلی جلی حقیقت ہے، اور شروع کا صفحہ کھول کر پڑھتے چلے جائیے مسلسل آخر تک پہنچتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ دو فریق ہیں، مطلب ہے وہ اس فریق کے اندر آ کر اور اس نبی کا دامن تھام کر یہ مجھے ٹھیک ہے کہے گا کہ فلاں کام کرو، فلاں کرو، فلاں کرو، اور فلاں چیزیں نہیں کرنی، مطلب بلا شبہ یہ ہے، اور رسول میں نے ماننا ہے جب اس کو ہے تو اسی حوالے سے ماننا ہے کہ خدا نے جو مجھے دینا ہے تو اس کے ذریعے سے مجھ تک آنا ہے، اور وہ خدا کی ہی وحی اور اسی کا علم۔ البتہ یہ ہے کہ اصولاً اس کا دامن تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر دو جماعتیں ہوں، دو فریق ہوں، فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، فریق فی الجنۃ و فریق فی السعیر، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اور ایک طرف الذین کفروا وکذبوا۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے، یعنی مسلسل آپ رسول کے ساتھ کھڑے ہیں، اعمال آپ کریں گے رسول کے ساتھ چلتے ہوئے راستے کے اندر، لیکن رسول کے ساتھ چلنا جب آپ نے مانا ہے تو دراصل آپ نے وہ جو جمگٹا تھا نا، وہ جو امبوہ تھا انسانوں کا، بولیوں کا، اس میں جو آپ نے راستے سپلٹ کیے تھے اور پھر آپ رسالت کے راستے پر چلنا، تو یہ فریقوں کا بننا، یہاں سے جو ہے نا جماعت کا بننا، وہ بہت سارے اہل علم نے سورۃ العصر کی تفسیر کرتے ہوئے بیان بھی کیا ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق۔ یہ تواصی بالحق کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا ایک دوسرے کو یہ دعوت دینا، حالانکہ دعوت دینا تو فرض کفایہ ہے، لیکن سورۃ العصر کا تو جو سیاق ہے وہ فرض کفایہ کہ نہیں، کچھ لوگ دعوت دے دیں تو باقی لوگوں سے دعوت ٹل جاتی ہے، تو دعوت تو فرض کفایہ ہے۔ سورۃ العصر و تواصی بالحق، یہ تو کہتے ہیں سوائے وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ چار کام کیے، تو ان میں تو یہ تواصی بالحق کیا ہے؟ تواصی کا مطلب یک آواز ہونا، حق کے اوپر ایکا کرنا، ایک آواز بنانا۔ تو یہ جو ہے نبی کی اور آسمان سے اترے ہوئے پروگرام کی رسی پکڑنے والی ایک جماعت، جو ظاہر ہے کہ مختلف افراد سے مل کر ایک، کیونکہ یہاں پر انسانوں کے اندر ایک قوموں کی سطح پہ، ملتوں کی سطح پہ ایک بات ہوتی ہے، تو اب یہ ہے کہ رسالت کے ساتھ ہی امت اور جماعت کا ایک معنی ہوتا ہے، اور مسلسل آسمان کا مطلوب جو ہے نا وہ کوئی فرد نہیں ہے، بلکہ ان افراد کی ایک اجتماعی حیثیت میں ایک امت اور جماعت ہے۔ تو رسالت سے امت خود بخود جو ہے وہ تشکیل پا لیتی ہے، اور قرآن مجید کا جتنا بیان ہے وہ دراصل ایک ایمان لا رکھنے والی جماعت کو خطاب کرتا ہے، اول سے لے کر آخر تک۔